سبحان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم القراۃ الراشدہ جز اول کا 13واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے القراۃ الراشدہ جز اول کا 12واں سبق پڑھ لیا ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الامانتو، امانتو کے مطلب امانت کے معنی میں ہے۔ استاجر رجل قوما، استاجر مطلب اجرت میں لینا۔ ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو اجرت پر لیا، یعنی بھاڑے پر، کام پر لیا۔ فاشتغلوا وعملوا، اشتغلا کے مطلب ہوتا ہے کام میں مشغول ہونا، اور عمیلہ کے مطلب ہوتا ہے کام کرنا۔ وہ لوگ مشغول ہو گئے اور کام کیے۔ ولما فرغوا من شغلهم جاءوا الیہ فآتاہم اجرہم۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اور جب وہ لوگ فارغ ہو گئے اپنے کام سے، وہ لوگ اس شخص کے پاس آئے، یعنی جس شخص نے ان لوگوں کو اجرت پر لیا تھا اس کے پاس وہ لوگ آئے۔ جاؤ الیہ، وہ لوگ یعنی مزدور لوگ ان کے پاس آئے۔ فآتاہم اجرہم، تو اس شخص نے مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی۔ فآتاہم اجرہم، تو اس شخص نے مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی۔ وکان فیہم رجل اشتغل معہم، اور ان میں سے ایک جو ان کے ساتھ کام میں مشغول تھا۔ وکانا، اور ایک شخص تھا انہی میں سے، رجل، ایک ایسا شخص، اشتغل معہم، جو ان کے ساتھ کام میں مشغول تھا، یعنی اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا، مزدوروں کے ساتھ۔ ولکنہ لم یأخذ اجرہ وترکہ وذہب، اور لیکن اس نے اپنی اجرت نہیں لی اور اپنی اجرت چھوڑ دی اور چلا گیا۔ وکان الرجل کریما امینا، اور وہ آدمی امانت دار تھا اور شریف تھا، یعنی جس شخص نے اجرت پر لیا تھا لوگوں کو، وہ شخص کریم شریف تھا اور امانت دار تھا۔ فلم یأکل اجرتہ، تو اس نے اس کی اجرت نہیں کھائی۔ ولم ینتفع بہا، اور نہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ وخاف اللہ ووزعها فی التجارتی، وزع یزع، وزعن کے مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور وہ اللہ سے ڈرا اور اس نے اسے تجارت میں رکھ دیا، یعنی اس نے جو اپنی اجرت چھوڑ دیا تھا اس اجرت کو اس نے تجارت میں لگا دیا، بزنس میں لگا دیا۔ وثمرها واثمرت الاجرۃ کثیرا، ثمرہ کے مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اور اثمرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اور اس نے اسے بڑھایا، یعنی اس کی جو اجرت تھی، اس اجرت کو جو تجارت میں اس نے لگایا تھا، اور اس نے اسے بڑھایا اور اجرت بڑھ گئی بہت زیادہ۔ وَكَثُورَ مِنْهَا الْأَمْوَالُ، کثورا یکثر، کثرتن کے مطلب ہوتا ہے بہت ہونا، بہت زیادہ ہونا، اور اس میں مال بہت زیادہ ہو گیا، یعنی جب اس نے تجارت میں لگا دیا اس کی اجرت کو تو تجارت ترقی کیا اور پھر اس میں بہت زیادہ ترقی کر کے بہت زیادہ ہو گیا۔ وبعد حین جاءہ الاجیر وهو خائف ان لا يعرفہ الرجل، بعد حین، ایک مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد۔ اجیر کی جمع اجرا، اجیر کی جمع اجرا ہے جس کے معنی ہے مزدور کے معنی میں ہے۔ اور ایک زمانے کے بعد آیا اس کے پاس مزدور، اور وہ ڈرا ہوا تھا، اور وہ ڈرا ہوا تھا یہ کہ وہ شخص اس کو نہیں پہچانے گا۔ فقط طالت المدت، یقیناً مدت لمبی ہو چکی تھی۔ ومضى زمن کثیر، اور بہت سارا وقت گزر چکا تھا۔ وماذا يفعل المسکین ان لم يعرفه الرجل او نسی قصته، اور کیا کرتا مزدور مسکین بیچارہ اگر آدمی اسے نہ پہچانتا اور اس کا قصہ بھول گیا ہو، تو وہ آدمی کیا کرتا، یعنی جو مزدور آیا تھا اپنے مالک کے پاس جس نے اسے اجرت میں رکھا تھا،
ایک زمانے کے بعد اس کے پاس آیا، اگر وہ آدمی، وہ مالک اگر اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا اور اس کا واقعہ بھول گیا ہوتا تو بیچارہ مسکین کیا کرتا؟ کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ تو غریب آدمی تھا۔ جاء الاجیر وهو لا يطمع الا في اجرته القلیلۃ۔ طمع یطمع، طمعن کے مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا، اور مزدور آیا اور وہ صرف اپنی اجرت کا خواہش مند تھا، یعنی وہ خواہاں تھا صرف اپنی اجرت لینے کا۔ ترجمہ دیکھیں گے کہ مزدور آیا اس حال میں کہ وہ خواہش مند نہیں تھا مگر اپنی اجرت میں، اپنی تھوڑی سی اجرت میں، یعنی اسے صرف اپنی اجرت ہی کی درکار تھی، وہ صرف اپنی اجرت چاہ رہا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دراہم معدودۃ، جو چند دراہم تھے، دراہم معدودۃ مطلب چند دراہم۔ وَإِذَا جَحَدَهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَدْفَعْهَا رَجَعَ خَائِبًا۔ جحد یجحد، جحدن کے مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، اور جب آدمی اسے جھٹلا دے اور اسے نہ دے، رجع خائباً، وہ مایوس ہو کر کے لوٹ جائے گا، مایوس ہو کر کے، ناکام، نامراد ہو کر کے وہ لوٹ جائے گا۔ وَلَكِنَّهُ جَاءَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ۔ لیکن جب وہ اس کے پاس آیا، وَلَكِنَّهُ جَاءَهُ، لیکن جب وہ اس کے پاس آیا، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ اسے ان دراہم کی ضرورت تھی، وہ محتاج تھا ان دراہم کی، یعنی ان دراہم کی اسے ضرورت تھی۔ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ادی الیہ اجری، تو اس مزدور شخص نے کہا اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے دو۔ فما جحد الرجل وما انکرا، تو اس شخص نے نہ تو انکار کیا، نہ جھٹلایا اور نہ انکار کیا، یعنی جب وہ مزدور مالک کے پاس آیا اور کہا میری اجرت دے دو، تو جو مالک تھا، جس آدمی نے اسے اجرت پر رکھا تھا، وہ آدمی اسے جھٹلایا نہیں اور نہ ہی انکار کیا، بلکہ وہ کیا کہا؟ بل قال کل ما ترى من الابل والغنم والرقیق من اجری، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، اونٹ میں سے اور بکری میں سے اور غلام میں سے، یہ سب کی سب تمہاری اجرت ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں یہاں پر ہیں، غلام اور بکری اور اونٹ، سب تمہاری اجرت ہے۔ دہش الرجل وتحیر وظن انه يستهزئ به فقال یا عبد اللہ لا تستہزی بی۔ وہ آدمی ڈر گیا اور حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے گمان کیا کہ بے شک یہ مذاق کر رہا ہے۔ فقال، تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے القراءۃ الراشدہ جز اول کا 13واں سبق کا شروع کا حصہ پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔